کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے عشاء کے پیر اب درد کرنے لگے تھے۔ پھولوں سے سجی اس مسحری کے درمیان میں بیٹھنے کا اس کا حوصلہ نہ تھا، ورنہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی بیٹھ جاتی جب اسے ملازمہ اس کمرے کے اندر چھوڑ کر گئی تھی۔ ماتھے پر سجا ہوا ٹیکا ایک ہاتھ سے درست کرتے عشاء نے گھڑی کی سمت دیکھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اگر اس کے نام نہاد شوہر نے کمرے میں آنا ہی تھا تو پھر اتنی دیر کس لیے؟ عشاء کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے بھاری بھرکم سرخ لہنگے کو اٹھائے وہ ایک دفعہ پھر کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹنے لگی تھی۔ کمرے کی ہر چیز بیش قیمتی تھی۔ زمین پر بچھا ہوا قالین اتنا دبیز تھا کہ عشاء کو اپنے سفید پاؤں اس کے اندر دھنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہر چکر گن رہی تھی اور شاید اس کا 100واں چکر تھا جب دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ چرر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک مردانہ خوشبو کا جھونکا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے مڑی۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والا شخص آج وہ دوسری مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ دراز کر چوڑے شانے اور چہرے پر پھیلی ہوئی غیر معمولی سنجیدگی۔ اس نے کسی عام دلہے کی طرح شیروانی یا پینٹ کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، بلکہ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس اس نے اپنے کندھے پر ایک مردانہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس 30 سالہ شخص کو دنیا اسفندیار خان کے نام سے جانتی تھی، شہر کا جانا مانا وکیل جو 100 میں سے 99 کیس جیت جاتا تھا، اور آج اس کے کمرے میں اس کی دلہن کی حیثیت سے موجود عشاء ہمدانی کو یہاں اس کی ضرورت ہی تو کھینچ لائی تھی۔ عشاء نے بے بسی سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اسفندیار خان کی نگاہیں وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا نگاہوں سے جیسے اس کا ایکس رے کر رہا تھا۔ عشاء کی غیر معمولی حسن نے اسے سحر زدہ کر دیا تھا۔ اسے قریب آتا محسوس کر کے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پانی، مجھے پانی چاہیے پلیز۔ یکدم ہی عشاء کو اپنے حلق خشک ہونے کا احساس ہوا۔ اسفندیار عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عشاء نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ یکٹک عشاء کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھوں پر تنی گھنی پلکوں کی چادر، ناک میں پھیلی ہوئی گول نت اور گلے میں خوبصورت گلوبند سرخ رنگ کا عروسی لہنگا اسے دلہن کا مکمل روپ دے رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اسفندیار خان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس نے اتنی حسین لڑکی اپنے پورے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پانی وہ رکھا ہے، جا کر پی لو، اسفندیار نے پتریلے انداز میں کہا۔ عشاء نے چونک کر رخ موڑا۔ سائڈ ٹیبل پر شیشے کے جگ میں پانی اور ایک گلاس رکھا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈنا تھا کیا تمہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، اسفندیار نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا۔ عشاء نے اپنے لب کاٹے۔ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب آپ کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ میرا بھائی آزاد تو ہو جائے گا نا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر بامشکل بولی۔ اسفندیار خان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتا کمرے کا دروازہ دھاڑ کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ دونوں جھونک کر ایک ساتھ مڑے۔ کسی نے اندر آنے سے پہلے دستک کی زحمت نہیں کی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر ایک ملازمہ ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے اندر لا رہی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی 27 سالہ عورت کو دیکھتے عشاء کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی چمکیلی نگاہوں سے عشاء اور اسفندیار کو قریب کھڑے دیکھ رہی تھی۔ گڈ، ایسی تو تمہارا انتخاب نہیں کیا میں نے، مجھے پتا تھا تم جیسی لڑکیاں ایسے کاموں میں طاق ہوتی ہو۔ ابھی شوہر کو کمرے میں آئے 2 منٹ نہیں گزرے اور تم اپنی ادائیں دکھانے لگ گئی ہو۔ عورت نے اپنی لفظوں کے تیر چلائے تھے۔ عشاء کا دل زخمی ہوا۔ وہ اپنا جسم، اپنی روح رئیس لوگوں کی ہاں گروے رکھ چکی تھی، تو پھر اب رونا کس بات پر؟ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اسفندیار نے رخ موڑا۔ بسمہ، تمہیں دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی عورت نے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ کے کمرے میں دستک دے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج آپ کی اور آپ کی اس نئی نویلی دلہن کی سہاگ رات ہے، اسی لیے مجھے احتیاط کرنا چاہیے، وہ نفرت بھرے انداز میں بولی تھی۔ اسفندیار نے گہری سانس لی۔ عشاء کو اپنے کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے کچھ بات کرنی ہے، آپ کچھ دیر باہر انتظار کر لیں۔ بسمہ نے ایک ادا سے اپنے سرخ میں رنگے بال جھٹکے تھے۔ وہ نچلے دھڑ سے معذور تھی، اس لیے ویل چیئر کا استعمال کرنے پر پابند تھی۔ ہاں، البتہ اس کا فیشن اور جدید طرز کے کپڑے ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے اپنی معذوری کو سر پر سوار نہیں کر رکھا۔ اسفندیار نے مڑ کے ایک نظر عشاء پر ڈالی جو اپنے وجود کے لرزے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ بنا کہے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تم بھی جاؤ، بسمہ نے مڑ کر ملازمہ کو حکم دیا تو وہ جو سر جھکائے کھڑی تھی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں بسمہ اور عشاء ہمدانی تنہا رہ گئے۔ عشاء نے گھبرا کر سر اٹھایا۔
وہ کٹیلی نگاہوں سے عشا کو گور رہی تھی۔ میری جگہ پر کھڑے ہو کر یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری حیثیت حاصل کر لی ہے۔ عطوان یار خان کی اصلی اور قانونی بیوی میں ہی ہوں۔ ہم نے تمہیں صرف خریدا ہے تاکہ تم عطوان یار کو ایک وارث دے سکو، وہ وارث جو میں نہیں دے سکتی۔ کچھ برس پہلے کار حادثے نے میرے نشے دھڑ کو معذور کر دیا اور ساتھ ساتھ بانجھ بھی۔ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور تم جیسی لڑکی کے لیے یہ بات منافع بخش ثابت ہوتی ہے۔ اس کے چبھتے ہوئے لہجے پر عشا کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میں یہ سب کچھ صرف اپنے بھائی کی آزادی کے لیے کر رہی ہوں، مجھے آپ کے شوہر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بامشکل بولی تھی۔ بسما نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، مگر تم سچ سمجھ کر تو اس طرح کھڑی ہو جیسے سیدھا عطوان یار کے دل میں اترنا چاہتی ہو۔ یہ عروسی لباس میرا ہے، کس حق سے تم اسے پہن کر کھڑی ہو؟ نکاح کرتے وقت مجبوری میں ملازمہ نے تمہیں یہ کپڑے کیا پہنا دیے؟ تم تو خود کو ہی دلہن سمجھنے لگی۔ جلدی جاؤ واش روم اور کچھ سادہ سے کپڑے پہن کر آؤ۔ بسما کی آواز میں تنفر جھلک رہا تھا۔ عشا کے قدم لڑکھڑائے، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے کہ اتنی ذلت اور بے بسی تھی اپنے بھائی کی آزادی کے لیے اسے اپنا آپ تک گروی رکھنا پڑ رہا تھا، مگر وہ آنسو پیتے مڑی اور اس نے ایک ایک کر کے اپنی جولی اتارنی شروع کر دی تھی۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اسے اپنی پشت پر بسما کی چبھتی ہوئی نگاہیں اور آواز سنائی دی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے جلدی جلدی جیولی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکنے لگی۔ وہ الماری میں تمہارا کاٹن کا کوئی سادہ سا سوٹ رکھا ہوگا، وہ نکال لو۔ بسما نے اگلا حکم دیا تو وہ بھاری لہنگے کو سنبھالتی الماری کی طرف بڑھی۔ الماری میں واقعی بالکل سادہ سے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، یہ سب اسی کے لیے سلوائے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک جوڑا نکالتے جلدی سے واش روم میں قید ہو گئی۔ بسما کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے وہ بچنا چاہتی تھی، اپنے آنسو پیتے اس بھاری عروسی لہنگے سے نجات حاصل کرتے واش روم سے باہر نکلی۔ اسے سادہ اولیے میں دیکھ کر بھی بسما کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آؤ، یہ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹو اور کس کر چوٹیاں بناؤ۔ عطوان یار کو زیادہ دائیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ جی بہتر، وہ بولی، تو بس اتنا، اور پھر جلدی جلدی اپنے لمبے گھنے بالوں کو چٹیاں بنانے لگی تھی۔ صرف 18 سال عمر تھی اس کی اور زندگی نے اسے کس قدر بڑے بڑے امتحان لے لیے تھے۔ وہ چٹیاں بنا چکی تو بسما نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا ٹیشو کا ڈبہ اٹھا لیا۔ یہ پکڑو اور اپنی لپسٹک صاف کرو، نفرت بھرے انداز میں کہتے اس نے ٹیشو عشا کی طرف بڑھایا۔ عشا نے چپ چاپ وہ ٹیشو تھام لیا۔ ہونٹوں پر رگڑتے اس نے اپنے دل ناپی کی آخری نشانی بھی ختم کر دی تھی۔ اب وہ سادہ سے لباس میں دھلے دھلے چہرے کے ساتھ خاموش کھڑی تھی، مگر بسما کی جیسے کسی طور پر تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تو عشا کے چہرے سے وہ خوبصورتی بھی نوچ لیتی، بالکل سادہ اولیے میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ جانتی ہو تم جیسی عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو بچہ پیدا کرنے کے لیے خریدی جاتی ہیں۔ خیر چھوڑو، تمہیں ایسا لفظ بتا دیا تھا تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب تم سو جاؤ، عطوان یار آج تمہارے پاس نہیں آئے گا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ آج کی رات میرے ساتھ ہی گزارے گا۔ چبھتے ہوئے انداز میں کہتے آخر میں وہ جیسے اس کے دل پر پتھر رکھ گئی تھی۔ عشا یکدم گھبرا اٹھی۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جب تک پریگننسی کی رپورٹ نہیں آ جائے گی تب تک میرا بھائی آزاد نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو میں کیسے؟ جملہ اس کے لبوں میں ہی ادھورا رہ گیا، وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی۔ بسما نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کس قدر بے شرم لڑکی ہو تم، کہیں سے لگ نہیں رہا کہ کنواری ہو، مری جا رہی ہو میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ کہا نا آج رات تمہارے پاس نہیں آئے گا، اب اپنی اوقات میں رہو اور چپ کر کے یہاں سو جاؤ۔ وہ نفرت سے عشا کو کہتی اپنی ویل چیئر موڑنے لگی۔ عشا کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بسما نے جاتے دروازہ بند کر دیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا، عطوان یار یہاں نہیں آئے گا۔ عشا نے بے بسی سے انگلیوں پر دن گنے۔ 3.5 مہینے گزر چکے تھے اس کے بھائی کو بے قصور اس جیل میں قید ہوئے، اور اس کی آزادی ابھی بھی بہت دور تھی۔ جب تک کہ وہ اسود علی خان کو ایک وارث پیدا کر کے نہیں دے دیتی، خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ باہر سادون کے ساتھ کھڑے عطوان یار خان نے بسما کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو سگریٹ بجھاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ میرے کمرے میں سوئیں گے آج رات؟ عطوان یار اس لڑکی کے ساتھ نہیں، بس میں نے کہہ دیا ہے، بسما نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ وہ الجھ گیا۔ یہ سب کیا ہے بسما؟ تم نے خود ہی تو مجھے مجبور کیا تھا اس دوسری شادی کے لیے، تمہیں ہی وارث چاہیے تھا، تو پھر اب؟ وہ حیران تھا، مگر بسما کے سر پر تو جیسے بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بس میں نے کہا نا آج رات نہیں،
آج آپ میرے ہی کمرے میں سوئیں گے، چلے میرے ساتھ؟ وہ زندی انداز میں کہتی اپنی ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف کرنے لگی۔ اسفندیار خان نے گہری سانس لی۔ سگریٹ کو جوتوں تلے مسلتے وہ بسما کی ویل چیئر دھکیلنے لگا تھا۔ یہ نیا کمرہ بسما نے عشاء کے لیے سیٹ کیا تھا، جبکہ ان کا اپنا بڑا بیڈ روم کچھ فاصلے پر تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسفندیار خان نے بسما کو احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے آپ کو، میں حسین اور انچوئی پڑی کے پہلو میں سے اٹھا کر آپ کو یہاں لے آئی ہوں، ہے نا؟ چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ بسما نے طنز کے تیر برسائے تھے۔ اسفندیار خان نے اپنی گھڑی کھولتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بسما؟ مجھے اس دوسری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مجھ پہ الزام لگانا بند کرو اور خاموشی سے سو جاؤ۔ شال اتار کر اسے صوفے پر رکھی اور بسما کو تو جیسے موقع مل گیا تھا وہ یکدم اونچا اونچا چلانے لگی۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، میں معذور کیا ہوئی؟ آپ کی مجھ پر سے توجہ ہی ختم ہو گئی۔ ایک انچاہا رشتہ نبھا رہے ہیں آپ۔ میں کہہ رہی ہوں یہ لڑکی صرف اور صرف بچے کو جنم دینے کے لیے اس گھر میں آئی ہے، اور بس جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن طلاق دے کر اسے باہر نکال دیں گے آپ، ورنہ میں اپنے سارے خاندان کو یہاں بلا لوں گی۔ اسفندیار بامشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے مڑا تھا۔ تم چاہو تو اپنے خاندان کو آج ہی بلا لو۔ اسفندیار کسی سے نہیں ڈرتا، میں نکاح کے رشتے کو پاکیزگی کے ساتھ نبھا رہا تھا، مگر یہ دوسری شادی تمہارا ہی شوق تھا۔ فی الحال شور مت کرو، میں یہیں اسی کمرے میں ہوں، خاموشی سے سو جاؤ۔ دو ٹوک انداز میں کہتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، مگر بسما جانے کتنی دیر تک چلاتی رہی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ اسفندیار پچھلے کئی برسوں سے اس کی اس عادت کو سہ رہا تھا۔ سو ابھی خاموشی سے واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ اسے صبح جلدی آفس پہنچنا تھا، ایسے میں جلدی سونا ضروری تھا۔ جان بوجھ کر وہ واش روم میں کافی دیر لگا کر باہر نکلا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آیا تو بسما نیند کی گولی کھا کر کروٹ لے کر سو چکی تھی۔ شکر کا سانس لیتے اسفندیار نے الارم لگانے کے لیے موبائل ڈھونڈا۔ اوہو، موبائل تو اسی کمرے میں رہ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ موبائل ضروری تھا، اس کے بغیر اس کے کئی کام ادھورے رہ جاتے۔ ایک نظر سوئی بسما پر ڈالتے وہ آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جس کمرے میں عشاء ہمدانی کو رکھا گیا تھا اس کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے تذبذب کے عالم میں چند گھنٹے تک سوچتا رہا اور پھر بغیر کوئی چاہ پیدا کی آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ دانستہ طور پر اس نے بیڈ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اپنا موبائل اسے دور سے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا دکھائی دے گیا تھا۔ وہ تیز سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور تبھی وہ چونکا۔ پھولوں سے سجی ہوئی جلے عروسی میں بیڈ کی پائنتی کی جانب وہ کسی بچے کی طرح سو کر سمٹ کر سو رہی تھی۔ لمبے ریشمی بالوں کی چنٹیں چوٹیاں میں سے نکل کر چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ سوتے اس نے ایک ہتھیلی اپنی گال کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ اسفندیار خان ٹھٹک کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنا کامل حسن اور اتنی معصومیت کا حسین امتزاج اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تکیے کے بغیر سو رہی تھی۔ نومبر کے مہینے کی اچھی خاصی سردی کمرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی اور ایسے میں وہ بغیر کوئی کمبل اوڑھے سمٹ کر سو رہی تھی۔ اسفندیار کو اس پہ بے پناہ ترس آیا۔ وہ معصوم سی لڑکی نہ جانے کن چکروں میں الجھ گئی تھی۔ موبائل کو بھول کر اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی تو اسے صوفے پر ایک طے شدہ کمبل دکھائی دے گیا۔ کوئی ملازمہ یہاں رکھ گئی تھی شاید۔ کمبل اٹھا کر آہستگی کے ساتھ عشاء پر جھکتے اس نے کمبل اسے اڑانا چاہا اور اسی کوشش میں اس کا ہاتھ عشاء کے کندھے سے چھو گیا تھا۔ وہ اتنی کچی نیند سوئی تھی کہ یکدم گھبرا کر جاگی اور اسفندیار خان کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں دو طرح خوف اور دہشت نمودار ہوئی تھی۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے نکلی جسے بے اختیار اسفندیار خان نے اپنے ہاتھ کے دباؤ سے روکا تھا۔ اٹس اوکے، ریلیکس، میں صرف کمبل اڑا رہا تھا تمہیں۔ اتنی زور سے چیخو گے تو پورا گھر جمع ہو جائے گا، وہ آہستگی کے ساتھ بولا تھا۔ عشاء کے نرم لبوں کا گداز اپنی ہتھیلی تلے محسوس کرتے اسفندیار کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ وہ اس کی بے حد قریب تھی، اتنی کہ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو وہ خود سے ٹکراتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اوکے، پلیز چیخنا مت۔ اسفندیار نے ایک دفعہ پھر تاکید کی تھی۔ عشاء نے پلکیں جھپکا کر حامی بڑھی تو اسفندیار نے اپنی ہتھیلی ہٹائی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، سمٹ کر بیڈ پر پیچھے ہو کر بیٹھتے اس نے خوف سے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ آپ کی پہلی بیوی، وہ کہاں گئی؟ انہوں نے تو کہا تھا اب آج رات انہی کے پاس رہیں گے۔ آخر وہ آپ کو یہاں دیکھ لیا تو سخت خوفزدہ تھی۔ اسفندیار نے بامشکل اپنی نظریں اس کے سراپے سے ہٹائیں۔ وہ سو رہی ہے،
میں بھی یہاں سے اپنا موبائل لینے آیا تھا، تم یہ کمبل لے لو اور اپنے سر کے نیچے تکیا بھی رکھ لو۔ وہ سیدھا ہوا۔ عشا کو اطمینان محسوس ہوا تھا، مگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید بلال کا خیال آتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں آپ کو بچہ دے دوں گی، پلیز، آپ کو بارش چاہیے نا مجھ سے، پلیز میرے بھائی کو جیل سے چھڑوا دے۔ میرے پاس وکیلوں کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور پولیس والے، ان کی فرمائشیں اس قدر گھٹیا ہوتی ہیں کہ میں وہاں بلال سے ملنے تک نہیں جا سکتی۔ کہتے کہتے عشا نے یکدم اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اسفندیار کے ماتھے پر بل پڑے۔ کس پولیس والے نے تم سے گھٹیا فرمائش کی ہے؟ نام بتاؤ اس کا۔ اگر صبح تک وہ خود اولاد کے اندر نہ ہوا تو میرا نام بھی اسفندیار نہیں۔ بلال کی طرف سے فکر مند ہونا چھوڑ دو، میں نے تمہیں زبان دی ہے اور میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بلال کا کیس پیچیدہ ہے، مگر میں اسے ہینڈل کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ اس سبز آنکھوں والی پری کو وہ پریشانی میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ نہ چاہتے بھی اسے تسلی دینے لگا۔ کمرے میں پہلے پھولوں کی مہک اور نیلگوں روشنی اسفندیار کی آوازوں پر سوار ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوں، تم یہ دروازہ لاک کر لو، ایسے مت سو، گھر میں کئی ملازمین ہیں، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی اپنا ایمان گنوا سکتا ہے۔ اسے عشا کی فکر ہوئی تھی۔ عشا نے گھبرا کر اپنا سر جھکا لیا۔ عشا اس کی موجودگی میں وہ بہت بری طرح سے پزل ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں، موبائل اٹھا تھا، کمرے سے نکل گیا تھا، مگر اس کا دھیان وہیں اس سبز آنکھوں والی عشا میں ہی اٹکا رہ گیا۔ وہ ایک ہفتہ پہلے اس کے آفس میں آئی تھی، بے حد پریشان۔ سیاہ رنگ کی چادر کے حالے میں اس کا سفید چہرہ دمک رہا تھا، مگر سبز آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ جس وقت سیکرٹری نے 3 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد اسے اندر بھیجا، وہ راضی ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کے قدم دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ کیوں مجھ سے ملنے کی ضد کری ہیں؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میں کچھ عرصے کے لیے بزی ہوں، کوئی نیا کیس نہیں لے رہا۔ سیکرٹری نے آپ کو بتایا نہیں کیا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اسفندیار نے جھنجھلا کر اسے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھی بسما نے بیزاری سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلائے۔ وہ آج یہاں اسفندیار کے ساتھ لنچ کرنے آئی تھی، مگر اسے یہاں دیکھ کر اسفندیار کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ اس کی جلی کٹی باتیں سن سن کر وہ عاجز آ چکا تھا۔ 3 برس کی شادی میں ایک دن کے لیے بسما نے اسے سکھ نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی موجودگی سے بھی وہ اب کترانے لگا تھا۔ آپ پلیز میری بات سن لیں، میرے بھائی کے کیس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میں جس وکیل کے پاس بھی گئی ہوں اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ میرے بھائی کو جیل بھیجنے والا شخص بہت طاقتور ہے۔ وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی کہ کہیں اسفندیار اسے باہر نہ نکال دے۔ گہری سانس لیتے اسفندیار نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر تبھی ساتھ بیٹھی بسما بول اٹھی، جسے اس کے پاس آئی ہو، اس کی فیس پتہ ہے تمہیں؟ تمہارے کپڑوں چادر سے تو لگ رہا ہے کہ تم کسی اسکول میں ٹیچنگ کر کے مہینے کا 15-20 ہزار کماتی ہو۔ اتنی فیس کہاں سے لاؤ گی تم؟ بسما کی بات پر سامنے کھڑی عشا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ میں پیسے جمع کر کے دے دوں گی، میں کہیں سے قرض لے لوں گی، آپ میرے بھائی کو آزاد کروا دیں، میں جاب کر کے آپ کی فیس ادا کرتی رہوں گی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ اسفندیار اسے دیکھتا رہ گیا تھا، مگر بسما کا طنزیہ کہکا پورے آفس میں گونج کر رہ گیا۔ اسفندیار نے ناگواری سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ دیکھیں مس، بات فیس کی نہیں ہے، بات وقت کی ہے، میں فی الحال کوئی کیس لینا نہیں چاہتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر بسما نے دلچسپی سے عشا کو دیکھا۔ ویسے کیا کر سکتی ہو تم فیس نہ دینے کے بدلے؟ میں کیا میرے شوہر کو ایک وارث پیدا کر کے دے سکتی ہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اسفندیار خان تمہارا کیس لڑے گا، تمہارے بھائی کو آزاد کروائے گا اور اس کے بدلے تم ہمیں ایک بچہ پیدا کر کے دو گی، اگر تم ہاں کرتی ہو تو ابھی تم سے کانٹریکٹ پر سائن کروا لیتے ہیں ہم لوگ۔ وہ دلچسپی بھرے انداز میں سودا کر رہی تھی۔ اسفندیار نے رخ موڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، اور عشا اس کے تو ہاتھ سے فائل جھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ بسما، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ اسفندیار کو سخت غصہ آیا تھا، مگر بسما نے کندھے اچکائے۔ سوچ لو، تمہارے بھائی کی مدد ہو جائے گی اور تمہارا کیا جائے گا؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو تمہیں بھی کچھ پیسے دے دیں گے، بھلا ہو جائے گا تم دونوں بہن بھائیوں کا۔ کچھ اچھے کپڑے خرید لینا ان سے، اس پرانی چادر اس ٹوٹی چپل سے تو اچھے ہی ہوں گے۔ وہ مسلسل طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسٹاپ اٹ بسما، بہت ہو گیا، آپ پلیز جائیے۔ اسفندیار نے بیوی کو منع کیا تھا اور ساتھ ہی اسے مخاطب کیا، مگر عشا جیسے ایک لمحے میں فیصلہ کر چکی تھی۔ جھک کر اپنے سے 2 سال چھوٹے بلال کی فائل اٹھاتے اس نے آنسو بھری نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا۔ آپ میرے بھائی کا کیس لڑیں، جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کر دوں گی، مجھے آپ کا سودا منظور ہے۔
اس کی بات پر بسمہ نے فاتحانہ تاثرات سے اسفند یار خان کی طرف دیکھا تھا اور وہ یکٹک اس سبز آنکھوں والی لڑکی کی طرف دیکھتا رہ گیا جسے وہ خود اندازہ نہیں تھا وہ کتنی بڑی بات کہہ رہی تھی۔ بسمہ نے فوراً عشا کو بٹھا لیا تھا اور اس کے بعد والے معاملات اس نے بڑی تیزی سے ترتیب دیے۔ وہ شدید خواہش مند تھی کہ اس کا اور اسفند یار کا ایک بچہ ہو۔ خود اگر وہ معذور اور باز نہ ہوتی تو نہ جانے کب کا یہ خواہش پوری کر چکی ہوتی۔ بچہ ہو گیا تو اسفند یار کبھی مجھے چھوڑ نہیں سکے گا۔ بالوں کی کلٹ کو انگلی پر لپیٹتے مانی خیز انداز میں سوچتی جا رہی تھی۔ کانٹریکٹ پر عشا ہمدانی کی دستخط لیتی اس نے خود ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ عشا جو بلال کے پکڑے جانے کی وجہ سے اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی رخصت ہو کر آج اس بڑی شاندار سی کوٹھی میں چلی آئی تھی، مگر آگے کیا ہونا تھا اسے خود نہیں پتا تھا۔ نیند کی گہری وادیوں میں اترتے اس کے ذہن پر عجیب و غریب خیالات حملہ آور ہو رہے تھے۔ صبح دروازہ کھولنے پر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بسمہ پوری تمطراق کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ ملازمہ اس کی ویل چیئر پر دھکیل کر اندر آئی تو اس نے اشارے سے ملازمہ کو باہر بھیج دیا۔ ابھی تک سو رہی ہوں؟ بڑے گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اٹھ کر جا کے ہاتھ منہ دھو اور نیچے آؤ۔ بی جان سے بھی تم نے ابھی تک سلام نہیں کیا۔ بسمہ نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عشا خاموشی سے باتھ روم چلی گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تو اس نے بسمہ کے حکم کے عین مطابق اپنے لمبے بالوں کو پھر سے چٹیا میں مقید کیا۔ سر پر دوپٹہ اس طرح جمایا کہ ایک لٹ بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ اب میری ویل چیئر پکڑو اور مجھے باہر لے کر چلو۔ بسمہ کے حکم پر عشا نے آج سے بیتے اس کی ویل چیئر تھام لی تھی۔ حالانکہ الیکٹرک ویل چیئر تھی مگر پھر بھی وہ ہر وقت ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ شاید اسے حکم جمانی کی عادت تھی اور عشا کو بھی اس نے اپنی ملازمہ ہی سمجھ رکھا تھا۔ لگ کو چلتے اس کی ویل چیئر گھسیٹتے باہر لے آئی، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر ایک بوڑھی مگر گریسفل سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہی اسفند یار خان بھی جو اپنے سفید شرٹ اور بلیک کوٹ میں ملبوس آفس جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر عشا کو ویل چیئر دھکیل کر لاتے دیکھ کر اس کی نگاہوں میں بے چینی ابھری تھی۔ بی جان، یہ ہے وہ لڑکی جسے میں نے اور اسفند یار نے خریدا ہے وارث پیدا کرنے کے لیے۔ عشا بسمہ کی ویل چیئر ڈائننگ ٹیبل تک لائی تو بسمہ نے بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے کہا، عشا کا جی چاہا وہ شرم کے مارے زمین میں گر جائے۔ بات بات پر بسمہ اسے خریدی ہوئی لڑکی کہہ کر اس کی جس طرح توہین کرتی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی تھا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ کس طرح سے مخاطب کر رہی ہو تم اس بچی کو؟ اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا، کتنی پیاری اور معصوم سی لڑکی ہے یہ۔ بی جان نے محبت سے عشا کی طرف دیکھا۔ عشا کو اچھا لگا اس گھر میں کوئی تو تھا جس کی نگاہوں میں اس کے لیے عزت تھی۔ بسمہ اپنی ویل چیئر خود چلا سکتی ہے، تم کرسی پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے پیار سے عشا کو مخاطب کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اسفند یار نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس کی سادہ سے روح کو دیکھا۔ وہ دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ بسمہ نے اسفند یار کی اس ایک نظر کو بھانپ لیا تھا۔ ایک رات کی دلہن ہو تم، مگر تم نے نہ لپسٹک لگا رکھی ہے نہ چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ بسمہ کو دیکھو، 3 سال ہو گئے شادی کو، مگر ابھی تک نئی نویلی دلہن کی طرح رہتی ہے۔ بی جان کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ بسمہ سے خوش نہیں لگ رہی تھی۔ بسمہ نے ان کی بات پر نفرت سے سر جھٹکا۔ آپ کو تو میرا پہننا اوڑھنا بہت برا لگتا ہے بی جان۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اسی لیے تیار ہوئی ہوں۔ بابا جان کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ بسمہ نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ بی جان نے سر ہلا۔ ہاں ہاں جاؤ، اچھی بات ہے۔ اسفند یار اور اس کی نئی بیوی کو بھی کچھ وقت ساتھ گزارنے کا وقت مل جائے گا۔ اچھا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے۔ بی جان تو جیسے عشا کو وہاں آنے پر بہت خوش تھی۔ بسمہ نے سر کو نفی میں ہلایا۔ ارے نہیں نہیں، اسفند یار بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے بابا جان میرے اکیلے آنے پر کس قدر غصہ ہوتے ہیں۔ بسمہ کی بات پر اسفند یار نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا عشا یکدم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، اسفند یار آج کیسے جا سکتے ہیں؟ پلیز انہیں مت لے کر جائیں، آج بلال کی پیشی ہے۔ پچھلی پیشی پر بھی جج نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ میں اپنا وکیل ارینج کر کے لے کر آؤں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے صرف 1 ہفتے کا وقت دے دیں۔ آج ان کا جانا بہت ضروری ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی تھی۔ بسمہ نے ایک حقارت بھری نگاہ عشا پر ڈالی۔ تم اپنے رونے اپنے پاس رکھو، کانٹریکٹ تم سائن کر چکی ہو، بچہ ہوگا تو ہی تمہارا بھائی باہر آئے گا، اور یہ زیادہ میرے گھر کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل رات بھی سمجھایا تھا نا اپنی اوقات میں رہو۔ وہ نفرت سے عشا کو دیکھتے زور سے چلا کر بولی تھی۔
اسفندیار نے جھنجھلا کر کپ ٹیبل پر رکھا. چلو ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں, اور اگر تم نے جانا ہے تو مجھے دیر ہو رہی ہے. واپس آ کر مجھے اپنے کئی کام نپٹانے ہیں. کھڑے ہوتے اس نے ایک سرسری نگاہ عائشہ پر ڈالی جو اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں تھی. بسمہ نے ایک فادانہ نگاہ اس کی طرف ڈالی. اسفندیار اپنا کوٹ اٹھاتے گھر سے باہر نکل گیا تھا. بسمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی ویل چیئر گھسیٹتی باہر لے گئی تھی. ایک ملازمہ بھی اس کے ہمراہ تھی. بیٹھ جاؤ, تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اس گھر میں صرف بسمہ کا ہی حکم چلتا ہے. میرا بچہ ابھی بس پرانے فیصلوں کو نبھا رہا ہے. بی جان کی بات پر عائشہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر جیسے آنسو اس کی آنکھوں سے سارے بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے, وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بی جان نے بھی اسے رونے دیا. جب وہ رو رو کر تھک گئی تو خود ہی نڈال انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی تھی. بسمہ نے تمہاری اور اسفندیار کی شادی تو کروا دی ہے, مگر وہ کبھی تمہیں اسفندیار کی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گی. وہ تو اسفندیار کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے. لیکن خیر, تم یہ ناشتہ کرو, میرے تو کسی کام کا نہیں. جتنا مرضی اس ملازمہ سے کہتی رہوں, مجھے شوگر ہے, چائے میں چینی کم ڈالا کرو. یہ بسمہ کے کہنے پر مجھے مارنے کا پورا ارادہ رکھتی ہے. وہ افسوس بھرے انداز میں کہہ رہی تھی. عائشہ نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے. میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں, بغیر چینی والی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. بی جان نے تشکرانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. وہ کچن میں چلی آئی تھی بغیر چینی والی چائے بناتے. ساتھ اس نے بی جان کے لیے دلیا بھی بنا لیا تھا. اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ بوڑھی نہیں اور سخت خوراک نہیں کھا سکتی تھی. جب وہ ناشتہ لے کر بی جان کے پاس آئی تو اسے دعائیں دیتے نہ تھک رہی تھی, مگر عائشہ کی سوئی تو صرف بلال میں اٹکی تھی. پیشی کا وقت شروع ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت تھا اور اسفندیار خان جا چکا تھا. اسے کوئی سمجھ نہ آئی تو اپنی چادر اوڑھ کر بیگ کندھے پر ڈالے گھر سے باہر نکل آئی. رکشے کے ذریعے عدالت پہنچی جہاں جج نے ایک دفعہ پھر اسے دل کھول کر بے عزت کیا تھا. بلال اسے دیکھتی شدید پریشان ہوا تھا. عائشہ نے ایک دفعہ پھر منت سماجت کر کے اپنے لیے کچھ وقت طلب کیا. جب اس نے جج کو یہ بتایا کہ وہ اسفندیار خان کو اپنے لیے ہائر کر رہی ہے تو عدالت میں تنزیہ کہہ کے گونج گئے تھے. جج نے ایک دفعہ پھر کچھ سوچ کر اسے کچھ وقت دے دیا. بلال سخت پریشان تھا. وہ 16 برس کا کم عمر سا لڑکا تھا. آپ ہی پلیز جلدی وکیل کا بندوبست کرو, پولیس والے مجھے بہت مارتے ہیں, میں نے کچھ نہیں کیا. وہ اسے دیکھتی رو پڑا تھا. عائشہ نے خود اپنے آنسو بامشکل روکے. اسے کیا بتاتی کہ جیل سے اسے چھڑانے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہی تھی. حالانکہ بلال نابالغ تھا, مگر اس کے باوجود اسے پوری طرح سے پھنسایا جا رہا تھا. ایک سیاسی پارٹی کے جلسے کے دوران مخالف پارٹی کے افراد نے اچانک فائرنگ شروع کر دی تھی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں تقریر کرنے والا ایک سیاسی کارکن مارا گیا تھا. جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی بھاگتے وقت انہوں نے اپنی ایک گن جلسے میں موجود بلال کی طرف اچھال دی. وہ جو دوستوں کے گروپ کے ساتھ صرف جلسے کے آخر میں تقسیم ہونے والی بریانی کھانے آیا تھا, اس اچانک افتاد پر بکھلا اٹھا. پولیس نے عین وقت پر اسے بھی گرفتار کر لیا تھا اور یوں اصلی مجرموں کے ساتھ اب وہ بھی جیل کے اندر تھا. باقی لوگ تو طاقتور تھے, پیسے دے دلا کر چھوٹ گئے اور اب یوں وہ ایک قتل کا مقدمہ بلال کی گردن میں فٹ ہو گیا تھا. پولیس والوں کو بھی ایک بے قصور شخص چاہیے تھا اور اب وہ نابالغ ہونے کے باوجود بلال کا کیس گھسیٹ رہے تھے. وہ جی بھر کر خوار ہونے کے بعد شام ڈلے تک آرے انداز میں اسفندیار کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے. بی جان اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی. رات 11 بجے کا وقت تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا. عائشہ نے چونک کر دیکھا. وہ اسفندیار خان تھا. آپ یہاں؟ وہ جو جگتی ہوئی بولی. اسفندیار نے سر ہلایا. ہاں, بسمہ کی بابا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے اسے وہیں روک لیا. وہ کچھ دن تک وہیں رکے گی. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا. عائشہ نے اپنا سر جھکا لیا. میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا. آج فکر مت کرو, جو جج بلال کا کیس دیکھ رہا ہے میری اس سے بات ہو گئی ہے. میں جلد بلال کو باہر نکال لوں گا, ضمانت پر ہی صحیح. اصل میں قتل کا کیس اتنی جلدی حل کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا. عائشہ نے بمشکل سر ہلایا. اس کی گھنی پلکوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر چہرے پر پھسل گئے تھے. اسفندیار کا دل ڈوب کر ابھرا. اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر چن لیا تھا. عائشہ خود میں سمٹ کے رہ گئی. اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میں نے تمہیں یقین دلا دیا نا کہ چند دنوں میں تمہارا بھائی گھر آ جائے گا. وہ پیار سے اس کی گال کو سہلاتا ہوا پوچھ رہا تھا. عائشہ نے گھنی پلکیں اٹھائیں. وہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, اس لیے رونا آ رہا ہے. اس کی معصومیت سے کہنے پر اسفندیار کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی. وہ آہستہ سے عائشہ کے قریب ہوا. اس کے وجود سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی مہک نے عائشہ کو کنفیوز کر دیا تھا. لاؤ میں تمہارا سر دباؤں, پھر سر درد ٹھیک ہو جائے گا.
اسفند یار نے آہستگی سے اس کے سر پر دباؤ ڈالا۔ عشا نے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، وہ خود میں سمٹنے لگی، مگر اسفند یار نے اپنے اور اس کے درمیانی فاصلے کو ختم کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے سر دباتے اس نے آہستگی سے عشا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ انکار بھی نہ کر سکی۔ کل رات کی سجی ہوئی حجرے عروسی کے پھول پرانے ہو چکے تھے، مگر کمرے میں ان کی خوشبو باقی تھی۔ اگر بسمہ نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ وہ بھی خوف کا شکار تھی۔ اسفند یار نے آہستگی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اس وقت اس کا نام مت لو، میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ برسوں بعد مجھے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا ہے۔ ایک چیختی بیوی کی بجائے ایک انتہائی حسین حساس دل رکھنے والی بیوی ملی ہے مجھے۔ میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے پگھل رہا تھا اور عشا کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو انوز اسفند یار کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی۔ عشا گھبرا کر اٹھی، پہلی نظر دروازے تک ہی گئی، مگر دروازہ لاک تھا۔ کس بات کا خوف ہے؟ بسمہ یعنی یہاں ہوتی بھی تو مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسفند یار کی آواز پر عشا نے چونک کر دیکھا۔ وہ جاگ چکا تھا اور نرم سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں اپنے ساتھ آج آفس لے کر جاؤں گا، وہ شاش بشاش انداز میں بولا۔ عشا کو حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے انکار نہیں کیا۔ اتنے عجیب رنگوں کے کپڑے سلوائے ہیں تمہارے لیے بسمہ نے، آج تمہارے لیے کوئی شاپنگ بھی کریں گے۔ وہ جیسے ہر لمحے کو انجوائے کر لینا چاہتا تھا، اور عشا کو اس کی محبت اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ وہ بلال کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی، مگر اسفند یار نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اسے لے کر جب اپنے آفس آیا تو آتے ہی اس نے عشا کو مخاطب کیا، اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ عشا نے حیران ہوتے ہوئے آنکھیں بند کی، اور جب دوبارہ اس نے آنکھیں کھولی تو بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بلال اس کے لبوں سے حیرت سے نکلا تھا۔ اس کے سامنے بلال ہی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر بھاگ کر اسے لپٹ گیا۔ بلال تو جیل میں تھا، پھر یہ یہاں کیسے آیا؟ عشا حیران ہوتے ہوئے مڑی تھی۔ اسفند یار خان نے اس کے معصوم چہرے پر پھیلتی خوشی کو محسوس کیا۔ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بلال کی ضمانت ہو چکی ہے، میں نے اس کے لیے فلیٹ کا بندوبست کر دیا ہے، اب سے یہ وہیں رہے گا، اس کا کیس باقاعدہ طور پر میں لڑ رہا ہوں۔ عشا کو سچ مچ آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہی محسوس ہوا تھا۔ بلال نے اسفند یار کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں خود اسے فلیٹ پر چھوڑنے آئے تھے۔ میں تمہیں کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، اسفند یار نے بلال کو تسلی دی تو عشا کے مسکراتے لب سمٹ گئے تھے۔ اسے بسمہ کا خیال آیا۔ بلال کو فلیٹ پر چھوڑ کر عشا کو لیے ایک بوتیک میں چلا آیا۔ اپنے لیے کوئی ڈریسز پسند کر لو، اسے کہتے وہ خود موبائل پر بزی ہو گیا، مگر عشا کے تو ہر پرائز ٹیگ کو دیکھ کر ہوش اڑ رہے تھے۔ اتنے پیسے اس نے کبھی اکٹھے ایک ساتھ پکڑے نہیں تھے جتنے کپڑوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ پسند نہیں آ رہا کیا؟ کافی دیر تک وہ یوں ہی جھجکتے ہوئے ہر ڈریس کو دیکھتی رہی تو اسفند یار نے موبائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہونے والے تاثرات تھے۔ مجھے کسی سستی مارکیٹ میں لے جا، یہ سب کپڑے تو بہت مہنگے، میں کیا کروں؟ وہ پریشان تھی۔ اسفند یار چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک ساتھ کئی ڈریسز اٹھا کر ٹرالی میں ڈالے تھے۔ تم اسفند یار کی بیوی ہو، کسی ایرے غیرے کی نہیں کہ سستی مارکیٹ میں لے جاؤں تمہیں؟ اس کے انداز میں استحقاق تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اسفند یار نے اس کے ڈھیر ڈریسز خرید لیے تھے۔ وہ شاپنگ کر کے دونوں ایک ساتھ گھر واپس آئے تو بیجان انہیں ایک ساتھ دیکھ کر نہال سی ہو گئی تھی۔ عشا تمہارے ساتھ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اسفند یار یہ بچی بہت نیک ہے، اللہ تمہاری گود جلد بھرے گا۔ بیجان کی دعا پر عشا کے چہرے پر شرم کی سرخی سی پھیل گئی تھی۔ اسے بھولنے لگا کہ وہاں صرف ایک کانٹریکٹ کے تحت ہے۔ اسفند یار جو جان سے اس پر محبت چھڑکتا تھا، اس کی محبتوں کے سائے میں وہ تمام رات بھیگتی اور پورا دن ہی بیجان کے ساتھ باتوں میں اور ان کا خیال رکھتے گزر جاتا۔ اسفند یار بلال کے کیس کے متعلق کوئی نئی اطلاع اسے دیتا، وہ خود بھی دن میں ایک دفعہ بلال سے جا کر مل آتی تھی۔ زندگی کسی خواب کی طرح چل رہی تھی، اور خواب اس وقت ٹوٹا جب 25 دن بعد اسے اور اسفند یار کو ڈنر سے واپسی پر بسمہ کی گاڑی گراج میں کھڑی دکھائی دی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا پرس عشا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ وہیں گراج میں کھڑی رہ گئی۔ گاڑی دیکھتے اسفند یار کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں اس نے جان بوجھ کر کیا یا نہیں، مگر عشا کو چھوڑ کر وہ خود اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ عشا چند لمحے وہیں کھڑی رہی اور پھر جھجکتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ ارے واہ، کہیں تم اپنی اوقات بھول تو نہیں گئی؟ وہ اسی انداز میں عشا کے ساتھ مخاطب ہوئی تھی۔ عشا نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اور کتنے دن مزے اڑانے کا ارادہ ہے؟ میرے شوہر کی دولت پر تمہارا جلدی ہمیں ایک بچہ دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنا یہ وجود لے کر۔ وہ حقارت بھرے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ اسفند یار بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے اسے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ عشا نے دیکھا وہ اپنے اور بسمہ کے کمرے میں جا رہا تھا، بس اس کا ساتھ یہیں تک تھا۔
ایک نمی سے اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگی۔ وہ بسمہ کو بتا نہیں سکی کہ آج صبح ہی تو اس نے اپنا پریگننسی ٹیسٹ کیا تھا اور وہ پازیٹیو آیا تھا، مگر کتنی دیر تک چھپا رہ سکتا تھا۔ اگلے 2 روز میں بی جان سمیت بسمہ نے بھی اس کی بدلتی کیفیت دیکھ لی۔ وہ بار بار متلی کی زبان بھاگ کر واش روم کی سمجھ جاتی تو بسمہ نے پرزور کہکا لگایا تھا، ارے واہ، تم تو بڑی شاطر نکلی۔ میرے گھر سے جاتی اسفندیار کو اطلاع لیا، مگر بھول مت جانا کانٹریکٹ میں صاف صاف لکھا بچہ پیدا ہوتے ہی تمہارا اسفندیار پر سے ہر حق ختم ہو جائے گا، اور اس بچے سے بھی۔ بسمہ کی بات پر عائشہ نے تڑپ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ میرا بھی بچہ ہے، میں اسے… جملہ ادھورا رہ گیا۔ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کی طرف اچھال کر پھینکا تھا۔ گرم گرم چائے عائشہ کے وجود پر گری تو ایک سسکی لے کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اپنی گندی زبان سے اس کا بچے کو اپنا مت کہو۔ تم صرف ایک کیریئر ہو، 9 مہینے کے لیے بس، اور اس کے بعد تمہیں اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دوں گی میں، سمجھی؟ اب جاؤ یہاں سے، نفرت بھرے انداز میں کہتے بسمہ نے اسے جانے کا حکم دیا۔ وہ سسکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ بسمہ نے اس کے کمرے سے نکلنا بند کر دیا، اور اسفندیار تو جیسے اس دن کا گیا دوبارہ اس تک آیا ہی نہیں تھا۔ ملازموں سے کھانا پینا سب کمرے میں دے جاتی اور جاتے وقت وہ اندر تڑپتی رہ جاتی، مگر بسمہ نے تو جیسے اس کے اور اسفندیار کے درمیان کئی دیواریں حائل کر دی تھیں۔ عائشہ کو افسوس ہوتا، رونا بھی آتا۔ وہ شخص جو اتنے دن اس کے اوپر اتنا مہربان رہا تھا، بسمہ کے آتے ہی ایسا اجنبی بن گیا تھا، یوں جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ درد سے تڑپتے نڈال ہوتے اس کے دن اسی بند کمرے میں گزرنے لگے تھے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے۔ اپنے وجود میں اسے بچے کی حرکت محسوس ہوئی تو وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ اس بچے کے اندر اس کا خون شامل تھا، وہ اس کی اولاد تھی، مگر بسمہ کے حکم پر آخر ایک روز یہ بچہ اسے چھین جانا تھا۔ بی جان ایک روز ملازمہ کے سہارے کمرے میں آئی تو انہیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال لے بی جان، میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی، پلیز۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ بی جان اسے جھوٹی تسلیاں دیتی رہی۔ اسفندیار سے کہیں مجھ سے ملے، مجھ سے ایک دفعہ بات تو کرے، مجھے اس کمرے سے باہر جانے دے پلیز۔ وہ بے بس تھی۔ بی جان اسے خواہ مخواہ کی تسلیاں دے کر کمرے سے چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر ہر ہفتے باقاعدگی سے آ کر اس کا چیک اپ کرتی تھی۔ ہر ٹیسٹ، ہر ٹریٹمنٹ اسی بند کمرے کے اندر ہی کیا جا رہا تھا۔ باہر کی فضا جیسے اس کے اوپر آرام ہو گئی تھی۔ اس کے حمل کو 7 ماہ گزر رہے تھے جب ایک رات ملازمہ کی بجائے کمرے میں بسمہ داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی کروفر تھا اور یوں لگتا تھا پہلے سے بھی بڑھ کر جوان ہو گئی ہو۔ ٹھیک سے خیال رکھتی ہو نا میرے اور اسفندیار کے بچے کا؟ اندر داخل ہوتے اس نے ناقوبت سے کہا تھا۔ عائشہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے اسفندیار بھی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تمہارے بھائی کا کیس ختم ہو گیا ہے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور تمہاری باری بھی بس آنے ہی والی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوگا تم بچہ ہمیں دیکھ کر خود یہاں سے چلی جاؤ گی، ہے نا؟ بسمہ جیسے اس کی زخم کو رید رہی تھی۔ عائشہ نے تڑپ کر اسفندیار کی طرف دیکھا۔ وہ یوں ہی لاتعلق پلنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی شناسائی، کوئی محبت نہیں تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ساری محبت، وہ سارا لگاؤ جھوٹ تھا، یا پھر یہ سب جھوٹ ہے؟ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں آپ۔ وہ بسمہ کا لحاظ کیے بغیر پہلی دفعہ چلائی تھی۔ بسمہ نے فاتحانہ اس کی طرف نظر ڈالی۔ اسفندیار نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ بلا وجہ میں اپنی انرجی ضائع کر رہی ہوں، خواہ مخواہ میرے بچوں پہ کوئی برا اثر پڑے گا۔ اسفندیار کو اپنا شوہر سمجھنا بند کرو، یہی مسئلہ ہوتا ہے تم جیسی لڑکیوں کا، وعدے کر کے مکر جاتی ہو، اپنا مطلب ہی پورا کروا لیا اور اب میرے بچے کو بھی اتارنا چاہتی ہو، اور تو اور تمہیں تو اسفندیار بھی چاہیے شوہر کی حیثیت سے۔ بسمہ نے تنفر بھرے انداز میں کہا تھا۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، چلے جائیں پلیز۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہی چلائی۔ اسفندیار گہری سانس لیتا پلٹا، مگر بسمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، رک جائے نا، ہمیں ڈنر پر جانا ہے، ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے، اور آج آپ نے مجھے وہ ڈائمنڈ کا نیکلس بھی تو لے کر دینا ہے، اپنے ہاتھوں سے پہنائیے گا میری گردن میں۔ وہ جان بوجھ کر لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عائشہ کا دل گویا کسی نے چھری سے کاٹ کر رکھ دیا ہو۔ اسفندیار نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا جیسے وہ بسمہ کے حکم کا غلام ہو۔ عائشہ آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بسمہ کی نگاہوں میں عائشہ کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ اسفندیار نے اپنا ہاتھ کھینچا اور باہر نکل گیا۔ بسمہ کو دیکھتی رہی تھی۔ دیکھا تم نے، وہ صرف میرا شوہر ہے۔ کچھ دن تمہیں اسفندیار کی قربت کیا میسر آ گئی، تم تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ تمہاری حیثیت
اس کے نزدیک صرف ایک کانٹریکٹ پیپر کی سی ہے جسے وہ بچے کی پیدائش کے وقت پورا کر کے پھینک دے گا۔ عشا چپ چاپ اسے زہر اگلتے دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو بھی ٹھہر گئے۔ بسمہ تفخرانہ انداز میں پلٹ کر باہر نکل گئی تھی اور باہر نکلتے اس نے ملازمہ کو ایک دفعہ پھر کمرے کا دروازہ لاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملازمہ نے حکم کی تعمیل کی اور اندر عشا کا جی چاہا اپنے آپ کو ختم کر لے۔ یوں ہی درد سے تڑپتے کلاتے 2 مہینے بیت گئے اور جس روز اسے اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی، گھبرا کر نیند سے جاگی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ مشکل سے اپنے بوجھل وجود کو سنبھالتے ہوئے دروازے تک آئی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز۔ اسفندیار وہ دروازے کو پیٹتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ ملازمہ اس کی حالت دیکھتی سمجھ گئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھیے بی بی، میں اسفندیار صاحب کو بلاتی ہوں، وہ گھر پر ہی ہے۔ ملازم کی بات پر جیسے عشا کے اندر ایک نئی روح پیدا ہوئی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر اٹھی، مگر درد کی تیز لہر نے اسے دوہرا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے سب دھندلا دھندلا ہونے لگا۔ وہ جو اسفندیار کے پاؤں پکڑنا چاہتی تھی، اس کی منت سماجت کرنا چاہتی تھی کہ اس سے بچہ نہ چھینے، درد نے اسے خود ہی بے حال کر دیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ملازمہ کے ساتھ کسی کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جان نہ پائی کہ اندر داخل ہونے والا کون تھا۔ مجھے بچا لیں پلیز، میرا بچہ۔ اس نے کسی کو خود پر جھکتے محسوس کر کے چند جملے دہرائے اور پھر اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ دوبارہ آنکھیں کھولنے پر اس نے تیز سفید چمکیلی روشنی نظر آئی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ڈاکٹر اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ اسفندیار کہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے اختیار چونکی۔ ڈاکٹر نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں آپ کے آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور عشا کا دماغ ایک دفعہ پھر سناٹے میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ کیا وہ لوگ میرا بچہ چھین کر لے گئے؟ یہ خیال اس کے دماغ میں جاگا، مگر نہ تو وہ حرکت کر پائی اور نہ ہی کچھ بول پائی۔ دماغ گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کب تک بے ہوش رہی اور جب ہوش آیا تو ایک جھٹکے سے اٹھی۔ درد کی ایک شدید ٹھیس اسے اپنے پیٹ پر محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ گھبرا کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ وہ خیالی تھا۔ عشا نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ایک پرتعیش کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی سجاوٹ کچھ مختلف سی تھی۔ کھڑکی کے آگے پردہ برابر تھے۔ میں کہاں؟ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا اور تب اسے احساس ہوا کہ اسے درد کیوں ہو رہا تھا۔ وہ بڑے آپریشن کے مرحلے سے گزری تھی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ وہ تڑپ کر بستر سے نیچے اٹھی۔ بمشکل چلتے کمرے کے دروازے تک آئی، مگر اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بی جان تھی۔ ارے تمہیں ہوش آ گیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، پورے 5 دن کے بعد تمہیں ہوش آئے۔ ان 5 دنوں میں کتنی دعائیں مانگی ہے میں نے تمہاری صحت یابی کے لیے۔ بی جان نے اندر داخل ہوتے ہی عشا کو سہارا دیا تھا۔ وہ ویران نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ اسفند کہاں ہے؟ کیا بسمہ نے میرا بچہ لے لیا؟ کیا اسفندیار نے مجھے طلاق دے دی؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھتی چلی گئی۔ بی جان نے اسے سہارا دے کر واپس بیڈ پر بٹھایا۔ آرام سے لیٹو، تمہارا آپریشن ہوا ہے، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور صحت مند ہے، مگر یہاں نہیں ہے، تم یہاں میرے پاس ہو اور تم پاکستان میں بھی نہیں ہو۔ بی جان کی بات پر وہ بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ کہاں ہوں میں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ بی جان خاموش ہو گئیں۔ پہلے یہ پانی پیو۔ انہوں نے آہستگی سے عشا کو سہارا دیا۔ وہ کئی گھونٹ ایک ساتھ پانی کے پیتی چلی گئی۔ شدید کمزوری اور نکاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، اسفندیار خود ہی تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ بی جان کی بات پر ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس وقت وہ کینیڈا میں موجود تھی۔ وہاں موجود یہ شاندار سا گھر اسفندیار کے نام پر تھا۔ اسفندیار نے اسے پاکستان سے یہاں کیسے بھجوایا تھا اور کیوں بھجوایا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے اپنا بچہ چاہیے، پلیز بی جان، مجھے واپس پاکستان لے چلیں۔ اور بلال کہاں ہے؟ وہ شدید بے بس ہوئی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بی جان نے اسے آہستگی سے واپس دی۔ جو یہ دوائیاں کھا کر سو جاؤ، جب اسفندیار آئے گا تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگی، مگر عشا کے دل کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ بی جان عشا کو دوائیاں دے کر کمرے سے چلی گئیں تو ایک دفعہ پھر غنودگی میں جانے لگی۔ رات کو ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو گھبرا کر جاگی۔ کسی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عشا نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ یہ آوازیں کب تک میرا پیچھا کریں گی؟ جب انہوں نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا ہے تو میں اسے بھول کیوں نہیں چاہتی؟ وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی تھی، مگر ایک دم ہی وہ ٹھٹک گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔
عشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسفندیار خان مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلابی کمبل میں لپٹا ایک ننھا سا وجود تھا۔ آپ یہاں؟ عشا کے لبوں سے نکلا۔ ہاں میں، اور یہ دیکھو ہماری بیٹی۔ اسفندیار نے آہستگی سے ننھی سی کلی عشا کی گود میں ڈالی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے بے اختیار اس ننھے وجود کو کئی بار چوم ڈالا تھا۔ اسفندیار گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ سب میں نے کیا، تم جانتی ہو نا میری پہلی بیوی بسما کا خاندان کتنا طاقتور تھا اور اس کا اثر و رسوخ پورے ملک میں تھا۔ تم سمجھتی تھی میں تم سے لاپرواہ ہو گیا، مگر میں در حقیقت تمہیں اس ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا پاسپورٹ، ویزا، یہ سب میں نے کس طرح کیا یہ سب میں ہی جانتا ہوں۔ میں بس تمہیں وہاں سے نکال آنا چاہتا تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پاکستان میں تو تمہیں کسی بھی کونے میں رکھتا بسما اور اس کے خاندان والے مجھ تک پہنچ جاتے، مگر میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ اب یہاں تم، میں اور میری بیٹی ایک مکمل فیملی کی طرح رہیں گے۔ میں کینیڈا کی شہریت رکھتا ہوں، اس لیے یہاں مجھے کسی کا کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے۔ میں اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ وہ محبت پاش نظروں سے عشا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے بے ہوشی کے درمیان آپ نے کیسے منتقل کیا؟ وہ شاہ کسی کیفیت میں تھی۔ اسفندیار ہلکا سا مسکرایا۔ تم اپنے شوہر کو کوئی عام چیز سمجھتی ہو کیا؟ تمہاری بیماری کا بہانہ بنا کر تمہیں پاکستان سے یہاں منتقل کرنا زیادہ آسان تھا، اور صرف تمہیں نہیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عشا نے حیرت سے دیکھا۔ بلال اندر آ جاؤ۔ اسفندیار نے آواز لگائی تو کھلے دروازے سے بلال بھی اندر داخل ہوا تھا۔ عشا کے مردہ وجود میں جیسے نئی جان سی پڑ گئی تھی۔ بلال کچی سے آ کر اس سے گلے مل رہا تھا۔ یہ سب کرنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تمہارے لیے، میرے لیے ایک فیملی کی طرح اب ہم سب یہاں ہی رہیں گے۔ بسما کو میں طلاق دے کر آیا ہوں، اب وہ اور اس کے خاندان والے میری چوٹی کا بھی زور لگا لیں تب بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مطمئن انداز میں کہہ رہا تھا اور عشا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جسے وہ بے وفا اور لاپرواہ سمجھتی تھی، در حقیقت وہ عشا سے جی جان سے محبت کرنے لگا تھا اور آخر کار اس نے اپنی محبت نبھائی بھی تھی۔ ہم اپنی بیٹی کا نام صبح رکھیں گے، ایک نئی صبح۔ اسفندیار نے مسکراتی عشا کا ہاتھ تھاما تو عشا کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہاں، میں سر ہلاتے اس نے اسفندیار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔